اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل ہے وہ امت خیر الورا۔ ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہے اس کے لگا طاعت خیر الورا۔ اصل دین مصطفیٰ سنت خیر الورا، اصل دین ہے سنت خیر الورا، مغز شرع مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا۔ بدعتی کی کس طرح قبول ہوگی صوم و صلاۃ، بدعتی کی کس طرح قبول ہو صوم و صلاۃ، ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا۔ ہم کو بس کافی ہیں ہدایت کے لیے دو چیزیں، ہمیں بس کافی ہے ہدایت کے لیے دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسری سنت خیر الورا۔ جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے ہم بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبے میں پہلا تقاضا ہم نے بیان کیا تھا احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان دونوں چیزوں کا حد درجہ احترام کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تو ہر کوئی احترام کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام، اس کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دوسرا تقاضا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اطاعت ہے۔ کوئی بھی محبت ہو وہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے محبت رکھتا ہے لیکن اپنے محبوب کی بات نہیں مانتا، اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی کہے گا کہ یہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے والد محترم سے محبت کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، اپنے والد سے محبت کرتا ہے اور بڑا اعلان کرتا ہے کہ میں ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں آپ پر جان لٹانے کو تیار ہوں، لیکن ابو کہیں کہ بیٹا پانی کا گلاس پلا دو، ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں، بیٹا پانی کا گلاس تو پلا دو، ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ کوئی کہے گا کہ اس بیٹے کو واقعی میں اپنے باپ سے محبت ہے، باپ کی بات نہیں مان رہا،
باپ بار بار باپ جو ہے وہ پانی طلب کر رہا ہے، لیکن یہ محبت کے دعوے کیے جا رہا ہے اور بات مان نہیں رہا، بات پر عمل نہیں کر رہا، تو محترم بھائیوں کوئی بیوقوف سے بیوقوف، جاہل سے جاہل انسان ہو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم جتنے مرضی محبت کے دعوے کر لیں، جتنا مرضی کہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، لبیک یا رسول اللہ، آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، حدیث آ جائے، سنت آ جائے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محبت کے دعووں میں ہم جھوٹے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے، یہ محض دعویٰ ہے۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا کہ ان المحب لمن یحب مطیع، ان کان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو یہ قاعدہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لأطعتہ، تو آپ ضرور بضرور اس کی اطاعت کرتے، اس کی بات مانتے۔ تو محترم بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھامنا، آپ کے طریقے پر چلنا، آپ کی احادیث کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دلیل ہے۔ کسی کے سامنے لاکھوں دلیلیں پیش کر دی جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں، آگے سے کہے کہ میرے امام صاحب کا قول جو ہے وہ اس حدیث کے برعکس ہے، لہٰذا میں امام صاحب کا قول نہیں چھوڑ سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے امام کی بات کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، یہ کیسا انسان ہے اور کیسا مسلمان ہے، اور کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر یہ سچا ہے۔ تو محترم بھائیو، جہاں ادھر فرمان مصطفیٰ ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہمارا ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوگا، یہ والی محبت نہیں ہوگی، اطاعت والی محبت نہیں ہوگی، اس وقت محترم بھائیو ہم محبت میں جھوٹے ہیں، محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارے قول اور قرار جھوٹے، جب تلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم اپنا نہیں لیتے۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا بے حد ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری۔ صحیح بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ حضور کی یہ بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ورطۂ حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے رسول کون بدبخت ہوگا، من یأبا یا رسول اللہ، کون بدبخت ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گویا چلا گیا، داخل ہو گیا، کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، فرمایا دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری پیروی نہ کی، میری اطاعت نہ کی، میری سنت کے اوپر نہ چلا، میرے طریقے کے اوپر نہ چلا، اپنے امام کی مانی، میری نہ مانی، اپنے باپ دادا کے طریقے کو دیکھا، میری سنت کو نہ دیکھا، فرمایا فقد ابا، وہ اپنے منہ سے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اور محترم بھائیو، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، ان کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔
ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، اور اختلافات آج موجود ہیں، آج موجود ہیں اختلافات، ہر مسئلے میں اختلاف۔ لیکن محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بھی بتایا تھا کہ ان اختلافات کی صورت میں اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، اور اگر تم نے یہ عمل کر لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین، چار میرے جو خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو اپنانا ہے۔ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اتنی مضبوطی کے ساتھ تم نے میری اور میرے صحابہ کی سنت کو تھامنا ہے جتنی مضبوطی کے ساتھ تم اپنی داڑھوں کے اندر کسی چیز کو پکڑتے ہو۔ فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اختلافات ہوں گے دیکھو گے، لیکن میری اور میرے صحابہ کی سنت کو تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور محترم بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر ان کا قول موجود ہے، فرمایا کرتے تھے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اور لوگوں اگر اپنے نبی کی سنت کو تم چھوڑ دو گے تم ضرور بضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ لضللتم، یہ لام زبر لا جو ہے، زللتم کے اوپر لام زبر لا، یہ تاکید کا ہے کہ ضرور بضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تم ضرور بضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں تو ان کی محبت یہ قولی محبت نہیں تھی، یہ دعوے والی محبت تھی کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبان رسول ہیں، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے، ہم جان بھی لٹا دیں گے۔ اور محترم بھائیو، ان کی صرف دعووں والی محبت نہیں تھی، اطاعت والی محبت تھی۔ اور اگر ہم ان کی زندگی کے اوپر سرسری سا جائزہ لیں، یقین جانیے عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر مر مٹنے والے تھے۔ ہم نبی کی ذات پر مر مٹنے والے ہیں، نبی کی بات پر مر مٹنے والے نہیں ہیں۔ نبی کی ذات کا ہمیں احترام ہے، نبی کی بات کا احترام نہیں ہے۔ لیکن محترم بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی کی ذات کا احترام ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام ضروری ہے، کیونکہ نبی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت گدھے کا گوشت حرام نہیں تھا، گدھا کھایا جاتا تھا، یہ گھریلو گدھا جو ہے یہ کھایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے گدھے کے گوشت کو جو ہے وہ ہنڈیوں کے اوپر چولہے پر رکھا ہوا پکانے کے لیے۔ پیچھے سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اور لوگوں اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں کہ گھریلو گدھے کا گوشت آج کے بعد منع ہے، آج کے بعد حرام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی ابھی کنفرم تو کر لیں گے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، کیونکہ کہنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، خبر دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے، اور صحابی کے اوپر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی تحقیق کریں یا اس کو دیکھیں، یا یہ ہم نے جو ہانڈیاں چولہے پر رکھی ہوئی ہے بھائی اس کو تو کھا لیں، یہ ضائع تو نہ کریں، نہیں۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُوزُ بِاللَّحْمِ، ہنڈیا کے اندر گوشت پک رہا ہے لیکن یہ بات سننے کی دیر تھی، ہنڈیا کو الٹ دیا، گرا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کھا لیں، یہ تو ختم کر لیں، ضائع ہو جائے گا، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، فوری اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر دوسرا واقعہ، اور یہ واقعہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے اندر لوگوں کو شراب بنا کر پلا رہا تھا، انگور کی شراب پلانے والا میں تھا، جگ سے نکال کر گلاسوں کے اندر بھرنے والا اور آگے پیش کرنے والا میں تھا۔ کہتے ہیں ابھی یہ محفل جو ہے وہ چل رہی تھی کہ نادى مناد، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا الا ان الخمر قد حرمت، اور لوگوں آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں گلاس تھا ادھر ہی چھوڑ دیا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ باہر جاؤ اور یہ مٹکے سارے کے سارے بہا دو، گرا دو۔ کہتے ہیں میں باہر گیا اور میں نے سارے کا ساری شراب جو ہے وہ مٹکوں کی باہر گرا دی۔ باقی لوگوں جن جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے سب نے شراب کو باہر گرا دیا، حتیٰ کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہنے لگی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ نہیں کہا کہ یہ ہاتھ میں ہے اس کو تو پی لیا جائے، اس کو تو ختم کر لیا جائے، ضائع نہ کیا جائے، نہیں محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کانوں میں پڑنے کی دیر تھی۔ جو جہاں پر جس کے پاس جو کچھ تھا، جس چیز کے اندر شراب جس نے وہی پر انڈیل دی، گرا دی، ضائع کر دی، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ یہ اطاعت والی محبت جب تک نہیں ہوگی تو محترم بھائیو بات نہیں بنے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کا ایک اور واقعہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اور سنت بھی ہے عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ لیکن آج ہم نے جو ہے وہ اپنے قانون بنا لیے ہیں، سنت کو کس نے فالو کرنا ہے، سنت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام ہے، بات کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا نماز کے بعد مرد اور عورت جو ہے وہ گھر واپس جا رہے ہیں اور کوئی علیحدگی نہیں ہے، عورتیں راستے کے درمیان سے چل رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، آپ راستے کے درمیان سے چلیں، علیکن بحافات الطریق، آپ راستے کے کنارے سے چلیں۔ اور محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کی دیر تھی۔ صحابیات کو دیکھیے، عورتیں نا، وہ تو صحابہ تھے، یہ صحابیات ہیں، عورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی دیر تھی۔ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُسُوقِهَا، اتنا عورتیں دیوار کے ساتھ لگ لگ کر جو ہے وہ چلا کرتی تھی کہ ان کے کپڑے کئی دفعہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ اٹک جایا کرتے تھے، دیوار کے ساتھ لگ لگ کر چلتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ راستے کے کنارے سے چلو۔ تو محترم بھائیو، یہ صحابہ، یہ صحابیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول سن لیا، ان کی حدیث سن لی، ان کی سنت سن لی، علم ہو گیا سنت کا۔ محترم بھائیو، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اوپر اس کے خلاف جو ہے وہ عمل ہو۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتارا، پھینک دیا اور فرمایا جو شخص
آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ آگ کا انگارہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، چلے گئے۔ پیچھے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر کی عورتوں کو دے دو، عورتوں پر تو سونا حرام نہیں، یا اس کو بیچ دو، بیچنا تو منع نہیں، پہننا منع ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو اٹھاؤں جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا۔ اور محترم بھائیو، یہ اطاعت کا جذبہ، نقصان کی فکر نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کا احترام کیا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کرتے ہیں، بات کا کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ہمارا حق یہ ہونا چاہیے کہ وہاں ہماری گردن جھک جانی چاہیے، لیکن نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہمیں بیان کرے، سنت ہمیں بیان کرے، ہم مزید سینہ تان کر کہتے ہیں بھائی نہیں، ہمارے مسلک میں تو یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ آباء و اجداد وہ غلط تھے۔ اور محترم بھائیو، اگر آپ کے آباء و اجداد کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو غلط تھے، ان کا عمل سنت کے خلاف تھا، غلط تھے۔ اس میں ہمارے باپ دادا کا دین، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ جو لوگ باپ دادا کے دین کو پیش کرتے ہیں اور حجت بناتے ہیں، ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ اور محترم بھائیو، یہی چیز تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سمجھاتے، توحید کی دعوت دیتے، وہ آگے سے کیا کہتے تھے کہ ان وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، اور ہمارے باپ دادا غلط۔ تو محترم بھائیو، باپ دادا کی حجت بنا کر پیش کرنا یہ تو ان کا طریقہ ہے، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں۔ باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کے عمل، باپ دادا کا جو ہے وہ ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا قول، ان کا فعل، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ اور محترم بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، حدیث، سنت ہمارے سامنے آ جائے، پھر سب کچھ چھوڑ دیجئے، اپنے باپ دادا کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، طریقے کو اپنے سینے سے لگا دیں۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے اجلسو کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا۔ اب بندہ واقعہ بیان کرتا کرتا یا کوئی مسئلے مسائل بیان کرتا کرتا کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے، اب اجلسو کا مطلب یہ ہے بیٹھ جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، ویسے ایک بیان کرتے کرتے اجلسو کا لفظ منہ سے نکل گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچا ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا بھائی، مجھے کہہ رہے ہیں، ایسے کہتے نا، لیکن صحابہ پر قربان جاؤں، ان کو دیکھی اجلسو کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، زبان مبارک سے ادا ہوا، نہیں سوچا یہ کس کو کہہ رہے ہیں، مجھے یا کسی اور کو، یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نے آپ کو نہیں کہا۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ ہے۔ یہ اطاعت والی محبت، آنکھیں بند کر کے اگر کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے کہ جو معصوم ہو اور جس کی آنکھیں بند کر کے ہم اطاعت کر سکیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی اور شخص۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مسکرائے، تھوڑے سے مسکرائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، مسکرائے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے، کس چیز کو دیکھ کر مسکرائے؟ کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مسکرائے تھے، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دیکھ لی ہو، کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیا ہو، مسکراہٹ چہرے پر آ گئی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ مسکرائے ہیں،
اس لیے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو فالو کرتے ہوئے میں بھی مسکرایا ہوں، کوئی وجہ نہیں۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے، اور معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم، یہ واقعہ ابھی سنن ابو داؤد کے اندر ہے، کہتے ہیں میرے والد محترم انہوں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گریبان والا جو بٹن ہے یہ کھلا ہوا تھا، یہ والا بٹن گریبان والا یہ کھلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دیکھا، کھل گیا ہوگا، کبھی کبھی خود بھی کھل جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ بندہ کھول کر ہی جو ہے وہ رکھے، کھل گیا ہوگا۔ کہتے ہیں میرے والد محترم نے صرف ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گریبان والا بٹن کھلا ہوا دیکھا، کہتے ہیں ساری زندگی اپنا یہ والا بٹن بند نہیں کیا، ساری زندگی۔ یہ اطاعت والی محبت ہے محترم بھائیو۔ اگر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم یہ والی آیت تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور علماء جو ہے وہ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن محترم بھائیو یہ آیت، اس کا مفہوم کیا ہے یہ واضح نہیں کیا جاتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا ویسا ایمان ہمارا ہوگا، پھر ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، ان کی ذات سے، ان کی بات سے، ان کی سنت سے، ان کی حدیث سے، ایسے ہم محبت کرنے والے ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، بات، حدیث اور سنت سے، تب محترم بھائیو ہم ہدایت پر ہوں گے، ادروائز ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو محترم بھائیو اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر ہی ایک اور واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں میں گندگی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، غیب جاننے والے تھے، اور بھئی غیب جاننے والے ہوتے تو ان کو جوتے میں گندگی لگی ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا؟ تو یہ اپنی طرف سے من گڑت عقائد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں جوتے میں جو ہے وہ گندگی لگی ہوئی تھی، قذات۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، نماز کی حالت میں ہی خبر دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، نماز کی حالت میں جوتے اتار کر سائڈ پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی نظر پڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ لیے، یہ نہیں سوچا کہ کیوں رکھے، یہ نہیں سوچا کہ بھائی نماز کی حالت میں فوری سب نے اپنے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ دیے۔ پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے تو اس لیے جوتے سائڈ پر رکھے تھے کہ مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتار دیے تھے، آپ نے کیوں اتارے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا، جوتے آپ نے اتار کر سائڈ پر رکھ لیے تو ہم سے رہا نہیں گیا، ہم نے بھی آپ کو جو ہے فالو کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ لیے۔ یہ اطاعت والی محبت۔ تو محترم بھائیو جب تک ہمیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور بات سے محبت نہیں ہوگی، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری محبت سچی نہیں ہے، ہم محبت میں سچے نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے جیسے ذات سے محبت، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کی بات سے محبت کریں۔ اور یاد رکھیے گا آج ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ ہے، یہ بدعات اور خرافات میں کھو گئی ہے، سنت کو بلا چکی ہے۔ اور یاد رکھیے گا سنت ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے بدعت۔ بدعت اور سنت میں جو فرق ہوتا ہے، پہلا فرق تو یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ مقبول ہوتی ہے، بدعت جو ہے یہ مردود ہوتی ہے۔ سنت قابل قبول اور بدعت مردود، ناقابل قبول، چاہے کتنا ہی جو ہے وہ کوئی انسان اس کے اوپر عمل پیرا کیوں نہ ہونے والا ہو، اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے نا تو وہ ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ عبادت کے اندر یاد رکھیے گا حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، عبادت میں حکم اللہ کا ہوتا ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اگر ہر عمل میں ہمارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہمارا وہ عمل مردود ہے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو بدعت
ناقابل قبول اور سنت قبول ایک فرق، اور دوسرا فرق سنت اور بدعت میں محترم بھائیوں کیا ہے؟ سنت ایک ہی رنگ میں رہتی ہے، یک رنگ ہوتی ہے، اور بدعت رنگ بدلتی ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی آج تک ویسی ہی ہے، اور بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، پھر صحابہ کے زمانے میں بھی اس کا وجود نہیں، پھر بعد میں جب بدعت وہ ایجاد ہو گئی، ایک سال میں اس کی شکل اور صورت کچھ ہوتی ہے، اگلے سال میں مزید کچھ بدل جاتی ہے۔ ایک علاقے میں اس کی شکل اور صورت، اس کی حیت کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جشن میلاد کو دیکھ لیا جائے، کچھ عرصہ قبل 12 ربیع الاول کو یوم وفات سمجھا جاتا تھا اور یوم وفات منایا جاتا تھا، اس کی چھٹی بھی دی جاتی تھی، تقریباً 30-35 سال پہلے چلے جائیں۔ یوم 12 وفات مشہور تھا، پھر 12 میلاد مشہور ہوا، پھر 12 میلاد کو جو ہے وہ پھر اس کو جشن کا نام دیا گیا، پھر جشن کو عید کا نام دیا گیا، پھر اگلے سال کچھ سال کے بعد جو ہے وہ اس عید کی نمازیں پڑھائی جانے لگیں۔ کراچی وغیرہ کے اندر آپ دیکھ لیں باقاعدہ اذانیں ہوتی ہیں جیسا عید کی نماز کی، پہلے نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے آپ کو کہا بدعت رنگ بدلتی ہے، ہر سال اس کی نئی ورائٹی آتی ہے۔ تو محترم بھائیوں اس سال اس بدعت کی ورائٹی آپ نے سب نے دیکھی ہوگی کہ ملتان کے اندر ایک لڑکی کو حور بنا کر اس کو بٹھایا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ لاہور کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو شیطان بنا کر اس کو رسیوں سے جکڑ کر اس کو جو ہے وہ نچایا گیا کہ یہ ہم شیطان کو جو ہے وہ نچوا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی اس سے منوا رہے ہیں زبردستی۔ تو محترم بھائی یہ بدعت کی یہ خاصیت ہے، ہر سال یہ رنگ بدلتی ہے، ایک سال کچھ اگلے سال میں نئی ورائٹی آئی ہوتی ہے۔ تو آپ اگلے سال بھی دیکھیے گا، جیسے اب تک آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہاں تک نوبت آ چکی ہے قسم سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر میلاد منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بینر لگا ہے، درود پاک لکھا ہے، اور آگے اسی نبی کے نام لینے والے اور جشن منانے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے لڑکیاں اور لڑکے مکس ہو کر جو ہے کمبائن ہو کر جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں، گانا بجتا ہے۔ اور یہاں چوک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شعر و شاعری کی محفل کے لیے جو شعر پڑھنے والے نہیں ہوتے کچھ عجیب و غریب قسم کے عشقیہ شعر، یہ جو ہے وہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اس ربیع الاول کے موقع پر کہ شعر و شاعری کی جو ہے وہ محفل لگائی گئی ہے، شعر و شاعری کس کے نام پر جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنا ایک مشن بتایا تھا کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا؟ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں ان بتوں کو توڑوں، میں ان تصویروں کو ختم کروں، میں ان آلات موسیقی کو ختم کروں، آلات موسیقی کو توڑوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اسی نبی کی محبت کے نام لینے والے، محبت کا دم بھرنے والے، عاشق رسول کہنے والے اسی نبی کی اس سنت، اس بات کا کوئی احترام نہیں کرتے، اور اسی محبت کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور بات کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ علم نہیں، ہم یہ نہیں کہتے جان بوجھ کر کرتے ہیں، لیکن محترم بھائیوں غلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جیسے محبت ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احترام ہے، ویسے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا بھی احترام ہونا ضروری ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔